خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کی ایک ایسی سورت کی کچھ آیات پر بات کر رہی ہیں جو بہت سے لوگوں کے دل کے بہت قریب ہیں، سورت الضحیٰ۔ جی۔ اور خاص طور پر ہم اس کی پہلی 11 آیات کو دیکھیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ترجمہ جاننا نہیں بلکہ اس نفسیاتی سفر کو سمجھنا ہے جو ان آیات میں چھپا ہوا ہے۔ یہ مایوسی سے مقصد تک کا ایک مکمل روڈ میپ ہے۔ اور یہ سفر کمال کا ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کے دل کی کیفیت سے شروع ہوتا ہے جو شاید خود کو تنہا محسوس کر رہا ہو، بھلا دیا گیا محسوس کر رہا ہو۔ بالکل۔ اور پھر پہلے اسے بہت نرمی سے تسلی دی جاتی ہے، پھر اسے ایک روشن مستقبل کی امید دلائی جاتی ہے۔ جب اس کا اعتماد بحال ہونے لگتا ہے تو اسے یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اور آخر میں اس سارے تجربے کو ایک نئے مثبت مقصد میں بدل دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہر اس انسان کی کہانی ہے جو کبھی مشکل سے گزرا ہو۔ بالکل۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی 3 آیات ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ جی۔ چڑھتے دن کی قسم اور رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ وہ بیزار ہوا۔ ایک منٹ، یہاں یہ جو قسم کھانے کی بات ہے مجھے ہمیشہ تھوڑی سی عجیب لگی ہے۔ اچھا، کس لحاظ سے؟ مطلب عام طور پر انسان قسم تب کھاتا ہے جب اسے اپنی بات پر یقین دلانا ہو۔ یہاں اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس میں کوئی گہرا نفسیاتی نقطہ ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ دیکھیں، قسم یہاں خدا کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ سننے والے کی نفسیات کے لیے ہے۔ اچھا۔ جب کوئی انسان گہرے شک اور تنہائی میں مبتلا ہو تو زیادہ یقین دہانی کبھی کبھی کافی نہیں ہوتی۔ قسم کھانے کا مطلب ہے کہ بات کو انتہائی سنجیدگی اور حتمیت کے ساتھ کہا جا رہا ہے، جیسے کوئی بہت زور دے کر بات کر رہا ہو۔ بالکل۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی پریشان بچہ ہو اور اس کا باپ کہے، میری بات سنو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ قسم باپ کے لیے نہیں ہے، وہ بچے کے اطمینان کے لیے ہے۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ اچھا، تو یہ ایک جذباتی اینکر ہے، ایک مضبوط سہارا۔ اور یہ جو 2 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، چڑھتا دن یعنی الضحیٰ اور ٹھہری ہوئی رات، یہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ جی، اللیل اذا سجا۔ یہ تو بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ بالکل، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ الضحیٰ صرف دن نہیں ہے بلکہ دن کا وہ حصہ ہے جب سورج چڑھ رہا ہوتا ہے، روشنی پھیل رہی ہوتی ہے، ہر طرف زندگی اور امید، ایک نئی شروعات کی طرح۔ جی، یہ سرگرمی اور امید کی علامت ہے۔ دوسری طرف ہے اللیل اذا سجا، وہ رات جب ہر چیز پر سکون چھا جائے، ہر طرف خاموشی ہو۔ یہ منظر بے وقت پرسکون بھی ہو سکتا ہے اور گہری تنہائی کا احساس بھی دلا سکتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں، یہ فطرت کا ایک اٹل قانون ہے، اسی طرح مشکل کے بعد آسانی کا آنا بھی ایک اٹل قانون ہے۔ واہ! قسم کھا کر اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ یہ قدرت کا نظام ہے۔ تو جب تم رات کے اندھیرے میں ہو تو یہ مت بھولو کہ صبح کی روشنی یعنی الضحیٰ بھی اتنی ہی یقینی ہے۔ اور پھر ان 2 قسموں کے فوراً بعد وہ آیت آتی ہے جو سیدھا دل پر لگتی ہے، ما ودعک ربک وما قلی۔ اچھا، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ وہ بیزار ہوا۔ یہ آیت تو جیسے کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہو کہ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہے، تمہیں بھلایا نہیں گیا۔ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا وہ بھی بہت گہرے ہیں۔ وداع کا مطلب صرف چھوڑنا نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ ایک جذباتی الوداع کہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کوئی محبت سے رخصت ہو۔ اور قلا کا مطلب ہے نفرت یا بیزاری کی وجہ سے منہ موڑ لینا۔ تو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ نہ تو تمہیں محبت سے رخصت کیا گیا ہے اور نہ ہی نفرت سے منہ موڑا گیا ہے۔ ترک کر دیے جانے کے ہر ممکن احساس کی نفی کی جا رہی ہے۔ یہ ایک مکمل جذباتی تحفظ کا اعلان ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو یہاں تک ہمیں تسلی بھی مل گئی اور یہ یقین بھی کہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑا گیا، لیکن آگے کیا؟ کیا بس اسی احساس کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ صورت یہاں رکتی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ تسلی دینے کے بعد اگلا قدم ہے امید دلانا، اور اگلی آیت آتی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور یقیناً آپ کے لیے بعد والا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ جی۔ میں نے ہمیشہ اس آیت میں الآخرہ کا مطلب صرف مرنے کے بعد والی زندگی ہی سمجھا تھا، یعنی دنیا کی مشکلوں کے بعد آخرت اچھی ہوگی۔ لیکن آپ کے کہنے سے لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی اور مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ جی، اس کا ایک مطلب تو آخرت کی زندگی ہے جو بالکل درست ہے، لیکن اس کا ایک وسیع تر مطلب بھی ہے، اور وہ ہے بعد والا دور یا نتیجہ۔ یعنی اسی زندگی میں؟
اسی زندگی میں، یعنی آپ کی زندگی کا آنے والا ہر لمحہ، ہر دن، ہر سال گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا۔ اچھا، یہ صرف ایک دور کی مشکل کے بعد آخرت میں اجر کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسی زندگی میں مسلسل ترقی اور بہتری کا پیغام ہے۔ یہ تو پورا نقطۂ نظر ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، یہ مایوسی کے جمود کو توڑتا ہے اور آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ صبر کرو، مرنے کے بعد سب ٹھیک ہوگا، بلکہ یہ کہ آگے بڑھو کیونکہ آنے والا وقت تمہارے لیے ابھی سے بہتر ہونے والا ہے۔ یہ بہت فعال پیغام ہے۔ جی، پرو ایکٹیو پیغام ہے، اور اس امید کو مزید ٹھوس بنانے کے لیے اگلی آیات آتی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت میں جو فتردا کا لفظ ہے نا، بس آپ راضی ہو جائیں گے، یہ بہت طاقتور ہے۔ راضی ہو جانے کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ وہ ہے کہ آپ کو وہ سب کچھ مل جائے جو آپ چاہتی ہیں؟ دیکھیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ رضا یا راضی ہو جانا صرف خواہشات کا پورا ہونا نہیں ہے، یہ دل کی ایک ایسی کیفیت ہے جہاں بے چینی، شکوہ اور وہ جو کچھ کمی ہے کا احساس ہوتا ہے نا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مکمل اطمینان اور سکون کی حالت ہے۔ اچھا، تو وعدہ یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو صرف نعمتیں نہیں دی جائیں گی، بلکہ ان نعمتوں کے ساتھ دل کا وہ سکون بھی دیا جائے گا جہاں آپ کو لگے گا کہ اب کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ یہ صرف پیاس بجھانے کا وعدہ نہیں، بلکہ ایسی کیفیت کا وعدہ ہے جہاں پیاس کا احساس ہی ختم ہو جائے۔ واہ، یہ تو ایک مکمل نفسیاتی علاج کی طرح لگ رہا ہے۔ پہلے تسلی، پھر مستقبل کی امید، اور پھر مکمل قلبی سکون کا وعدہ۔ جی، لیکن اگر کسی کے ذہن میں شک آئے کہ کیا یہ وعدہ واقعی سچا ہے، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اور یہ بہت دلچسپ ہے کہ سورت اس ممکنہ شک کا بھی اندازہ کر لیتی ہے۔ کیسے؟ جیسے ہی یہ عظیم وعدہ کیا جاتا ہے، گفتگو کا رخ فوراً ماضی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی ذہین ٹیکنیک ہے، جیسے کہا جا رہا ہو، اچھا تمہیں مستقبل کے وعدے پر یقین نہیں آ رہا، چلو تمہارا اپنا ماضی دیکھتے ہیں۔ ثبوت تمہاری اپنی زندگی میں موجود ہیں۔ بالکل۔ ہاں، اگلی 3 آیات یہی کرتی ہیں۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا؟ ووجدک ضالن فہدا، اور آپ کو ناواقف راہ پا کر راستہ دکھایا؟ اور ووجدک عائلن فاغنا، اور آپ کو تنگ دست پا کر غنی کر دیا؟ جی۔ دیکھیں، یہ تینوں مثالیں انسانی زندگی کی بنیادی کمزوریوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ یتیمی یعنی سماجی تحفظ کی کمی، بالن یعنی راستے کا کھو جانا، مقصد یا رہنمائی کی کمی، اور عائلن یعنی وسائل اور مالی استحکام کی کمی۔ اچھا، پیغام یہ ہے کہ جب آپ ان تینوں بنیادی حالتوں میں کمزور تھے، تب بھی آپ کو سنبھالا گیا۔ فآوا یعنی صرف چھت نہیں دی، بلکہ ایک محفوظ پناہ گاہ دی۔ ٹھیک ہے۔ فہدا یعنی صرف راستہ نہیں دکھایا، بلکہ منزل تک پہنچانے والی رہنمائی دی۔ اور فاغنا یعنی صرف ضرورت پوری نہیں کی، بلکہ دوسروں پر انحصار سے بے نیاز کر دیا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی دوست اپنے پریشان دوست کو یاد دلائے کہ یاد ہے پچھلے امتحان میں بھی تم بہت گھبرائے ہوئے تھے، لیکن تم نے کتنی اچھی کارکردگی دکھائی تھی، تو اس بار بھی تم کر لو گے۔ بہترین مثال ہے۔ یہ صرف ایک خواہش نہیں بلکہ ماضی کے ثبوتوں پر مبنی ایک دلیل بن جاتی ہے۔ بالکل، یہ بھروسے کو ہوا میں نہیں چھوڑتی، بلکہ اسے ماضی کے ٹھوس تجربات پر قائم کرتی ہے۔ اس سے سننے والے کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے کہ مستقبل کا وعدہ سچا ہے، جو کہ ماضی میں کیے گئے وعدے بھی پورے ہو چکے ہیں۔ اچھا، تو یہاں تک ہمیں تسلی بھی مل گئی، مستقبل کا وعدہ بھی، اور ماضی کی مثالوں سے بھروسہ بھی پختہ ہو گیا۔ لیکن اس سب کا کرنا کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک ذاتی احساس تشکر ہے یا اس کا کوئی عملی نتیجہ بھی ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ سورت ہمیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑتی۔ جی، اور یہیں سے یہ صورت ایک ذاتی تجربے سے نکل کر ایک سماجی منشور میں بدل جاتی ہے۔ سماجی منشور؟ جی، اگلی آیات فَأَمَّا سے شروع ہوتی ہیں، جس کا مطلب ہے پس یا لہٰذا۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ جو کچھ اب کہا جائے گا وہ پچھلی تمام باتوں کا منطقی نتیجہ ہے۔ اچھا، تو پہلی ہدایت ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم پر سختی نہ کریں۔ اس کا تعلق تو سیدھا ماضی کی یاد دہانی سے جڑتا ہے۔ تم میرے یتیم پایا اور ٹھکانہ دیا، لہٰذا تم بھی یتیم پر سختی نہ کرو۔ بالکل، یہ ایک بنیادی اصول وضع کر رہا ہے۔
اللہ کی طرف سے ملی ہوئی رحمت صرف ایک تحفہ نہیں ہے بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری؟ جی، جس تکلیف سے تم گزرے ہو اور جس طرح تمہیں اس سے نکالا گیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو اس تکلیف سے بچاؤ۔ اپنی مشکل میں ملی ہوئی مدد کو دوسروں کے لیے مددگار بننے کی وجہ بناؤ۔ اس سے ہم رحمت کا چکر کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، وصول کرو، یاد رکھو اور آگے بڑھاؤ۔ اور اگلی ہدایت بھی اسی طرز پر ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والے کو نہ چھڑکیں۔ جی، اس کا تعلق بھی ماضی کی حالتوں یعنی ضالن راہ سے ناواقف اور عائلن یعنی تگ دست سے ہے۔ بالکل، ساحل کا مطلب صرف بھیک مانگنے والا نہیں ہے۔ اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو کچھ مانگ رہا ہو۔ اچھا۔ مطلب چاہے وہ مال ہو، علم ہو، وقت ہو یا مشورہ ہو۔ پیچھے یاد دلایا گیا تھا کہ تم بھی کبھی وسائل اور رہنمائی کے محتاج تھے۔ لہٰذا اب اگر کوئی تم سے کچھ مانگنے آئے تو اسے جھڑکو مت، کیونکہ تم بھی کبھی اسی جگہ پر کھڑے تھے۔ آج کے دور میں جب ہر کوئی مصروف ہے، کسی کو اپنا وقت اور توجہ دینا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت بڑی۔ اور پھر آخری آیت جو اس پورے سفر کو سمیٹ دیتی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ آخری ہدایت تھوڑی مشکل لگ سکتی ہے۔ نعمتوں کا ذکر کرنے کا مطلب کہیں دکھاوا یا تکبر تو نہیں؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے، لیکن اگر ہم پوری صورت کے سیاق و سباق میں دیکھیں تو اس کا مطلب بالکل بدل جاتا ہے۔ کیسے؟ یہاں نعمت کون سی ہے؟ وہی 3 نعمتیں جن کا ابھی ذکر ہوا، ٹھکانہ ملنا، رہنمائی ملنا اور وسائل کا ملنا۔ اچھا۔ اور فحدث یعنی اس کا ذکر کرو، اس کی کہانی سناؤ۔ یہ دکھاوا نہیں ہے، یہ گواہی ہے۔ ٹیسٹیمنی۔ جی، یہ کہنے کے مترادف ہے، میں بھی یتیم تھا، مجھے پناہ ملی۔ میں بھی بھٹکا ہوا تھا، مجھے راستہ ملا۔ میں بھی ضرورت مند تھا، مجھے غنی کیا گیا۔ اچھا۔ تو یہ اپنی کامیابی کی داستان نہیں، بلکہ اپنی کمزوری میں ملی ہوئی مدد کی داستان ہے۔ بالکل۔ یہ دوسروں کو امید دلانے کا ایک طریقہ ہے۔ بالکل۔ یہ امید بانٹنے کا عمل ہے۔ جب آپ یہ کہانی سناتے ہیں تو آپ ہر اس شخص کو امید دیتے ہیں جو آج بھی یتیم ہے، بھٹکا ہوا ہے یا ضرورت مند ہے۔ آپ ان کے لیے ایک زندہ مثال بن جاتے ہیں کہ حالات بدل سکتے ہیں۔ تو یہ سفر جو ایک ذاتی اور خاموش مایوسی کے احساس سے شروع ہوا تھا، وہ ایک اجتماعی اور بلند آواز امید پھیلانے کے عمل پر ختم ہوتا ہے۔ واہ! تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ان 11 آیات کا سفر ایک بہت ہی ذاتی اور جذباتی یقین دہانی سے شروع ہوتا ہے۔ جی، دن اور رات کی قسم کھا کر۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑا گیا۔ پھر یہ گفتگو مستقبل کے ایک شاندار وعدے کی طرف جاتی ہے جسے ماضی کی نعمتوں کی یاد دلا کر پختہ کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں اس سارے ذاتی تجربے کو ایک سماجی ذمہ داری اور ہمدردانہ عمل میں بدلنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ یہ ایک مکمل تبدیلی کا عمل ہے۔ بالکل درست۔ اور یہاں ایک آخری سوچ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جی؟ ان آیات کا آغاز رات کے گہرے سکوت اللیل اذا سجا اور صبح کی روشن امید الضحیٰ سے ہوتا ہے۔ اور ان کا اختتام بولنے یعنی نعمت کا ذکر کرنے فحدث کے حکم پر ہوتا ہے۔ اچھا۔ تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح اندھیرے سے نکل کر روشنی پانے کے ذاتی اور خاموش لمحات کو عوامی سطح پر شکر گزاری اور دوسروں کی مدد کی ایک طاقتور آواز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو شاید ابھی تک اسی طرح کے اندھیرے میں اپنا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ بالکل۔